اسلام آباد۔ گمبھیر محل پہ رات کا سناٹا گہرا تھا، خاموش اور خوفزدہ کرتا ہوا۔ کیس اس محل کے تمام باشندوں کو اکٹھا کر چکا تھا۔ اب وہ سکون سے سو سکتا تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں سگار پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل۔ وہ بار بار موبائل کو دیکھتا تھا، شاید اسے کسی کال کا انتظار تھا۔ شب خوابی کے لباس میں ملبوس اس کی سیاہ اداس آنکھیں دور کسی عمارت پہ جمی تھیں۔ گھنگریالے بال ماتھے پہ گر رہے تھے، یہی ماتھے پہ گرتے بال اس 32 سال کے مرد کو ایک نارمل لڑکے کا تاثر دیتے تھے۔ بالکنی کی ریلنگ سفید رنگ کی تھی، جس پہ مختلف نقش و نگار بنے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ سلائڈنگ ڈور دھکیلتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ کمرہ کم اور سلطنت زیادہ لگتا تھا۔ دو دیواریں سرمئی اور دو گہری سیاہ۔ کمرے کے عین بیچ میں رکھا کنگ سائز بیڈ، جس کا تاج کسی بادشاہ کے تاج سے بھی زیادہ پرتعیش تھا۔ بائیں جانب والی دیوار میں ایک دیوار گیر کتابوں کا ریک لگا تھا، جس میں صرف کتابیں نہ تھیں، ٹرافیز اور میڈلز کا ایک انبار تھا، کئی ایوارڈز جو شاید اسے نیشنل لیول پہ موصول ہوئے تھے۔ سرمئی دیوار میں باتھ روم اور ڈریسنگ روم کا دروازہ نصب تھا۔ دائیں جانب والی دیوار پہ چند تصاویر ٹنگی تھیں۔ کیس ان تصویر کے سامنے آ کر کھڑا ٹھہر گیا تھا، اداس آنکھوں میں مزید گرد آن ٹھہرا تھا۔ وہ پرانی تصاویر تھیں۔ ان تصاویر میں ایک آدمی تھا، ہو بہو کیس جیسا، وہی اٹھان، وہی رنگت، وہی نقوش، لیکن اس کی آنکھیں مختلف تھیں۔ ان میں چمک اور زعم تھا، تھوڑا بہت غرور بھی۔ مادھر عباس یاد کھناغا، میں آپ کو یاد کرتا ہوں۔ وہ مرد کی تصویر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یاسین سے بولا تھا۔ وہ اس کا باپ تھا، زمان گمبھیر۔ چند لمحہ اس تصویر کو دیکھتے رہنے کے بعد کیس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ بہت کچھ تھا جو یاد آیا تھا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا یہ یادیں خوشگوار نہیں تھیں۔ اب وہ دوسری تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں 5 لوگ تھے، زمان، ان کی بیوی اور 3 بچے۔ سب سے بڑے لڑکے کے بال گھنگریالے تھے، دوسرا لڑکا سیدھے بالوں والا معصوم سا تھا، اور تیسری لڑکی تھی جسے گھنگریالے بالوں والے لڑکے نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ اگر آج تم زندہ ہوتے تو مہدی جتنے ہوتے۔ وہ سیدھے بالوں والے لڑکے سے کہہ رہا تھا، اداس مغموم مسکراہٹ۔ تم میرے بھائی تھے، میرا بازو، میری طاقت۔ تم نے دنیا سے جانے میں بہت جلدی کر دی۔ کیس کی سیاہ آنکھیں اس وقت سرخ ہونے لگی تھیں۔ کئی سال پرانا واقعہ یاد کر کے آج بھی دل دکھتا تھا، روح زخم ہوتی تھی۔ اگلے کئی لمحات وہ کسی بسمل کی مانند ان تصویروں کو دیکھ کر اپنا دل زخمی کرتا رہا۔ اسی لمحے اس کا موبائل تھرتھرایا تھا۔ زوں زوں کی چنگاڑتی آواز اسے اپنے حواسوں میں لائی تھی۔ اس نے موبائل ہاتھ میں لے کر اونچا کیا۔ پرزنر ٹو بی کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ کیس نے موبائل کان سے لگایا۔ آگے سے کچھ کہا گیا تھا۔ کیس نے آنکھیں بند کر لیں، یوں گویا الفاظ کو روح تک اتار رہا ہو۔ اس نے بات سنی، کال کاٹی اور پھر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اب کے انداز میں عجب سرشاری تھی۔ کچھ وقت بعد وہ باہر نکلا تو سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا، بال سلیقے سے جما رکھے تھے۔ آئینے کے سامنے ٹھہر کر اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی، یکدم فضا معطر ہو گئی۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کی چال مسرور تھی، کندھے ہلکے، ہر بت سے خالی۔ قسم کی شیشوں والی عمارت کے اندر اس وقت ایک ہجوم سا تھا۔ اپنے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے کیس اندر آیا۔ اندر کا منظر روح کھینچنے والا تھا۔ اس کی سیکرٹری اور آفس کے چند ڈیزائنرز کونے میں کھڑے تھے۔ ولید کو 4 گارڈز نے تھام رکھا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، اپنے حق میں صفائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، ہدک سے، غصے سے۔ کیس کو آتے دیکھ اس کا سانس بحال ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرواتے وہ آگے آیا تھا، دھواں ہوتے چہرے سے کیس کے قریب آ کر رکا۔ کیس، انہیں بتاؤ کہ مجھے یہاں تم نے بھیجا تھا۔ تمہیں سمر کلیکشن کے ویژولز چاہیے تھے، ہے نا؟ کیس بتاؤ، یہ لوگ مجھے وسل بلوور سمجھ رہے ہیں۔ بولو کیس، بتاؤ کچھ۔ وسل بلوور وہ شخص ہوتا ہے جس نے کسی کمپنی میں رہ کر وہاں کے راز فاش کیے ہوں، یا پھر جاب چھوڑ کر کسی دوسری کمپنی میں جانے پر اپنی سابقہ کمپنی کی حکمت عملی بتاتا رہا ہو۔ ایسے انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ایسے ورکرز کو نوکری نہیں ملتی۔ گمبھیر محل میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے کیس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا، کانوں میں ایئر پیس لگا رکھے تھے، آنکھیں دور آسمان کو تکتی تھیں۔ اپنے شیطانی دماغ سے کوئی آئیڈیا نکالو براک، وہ فون پہ کہہ رہا تھا۔ دوسری جانب کسی کو سخت طیش آ گیا تھا۔ کیوں، تمہارا ابلیسی دماغ جہنم کے گورگن کے پاس گروی ہے؟ جلی کٹی مردانہ آواز۔ میں اپنا عظیم دماغ اس معاملے میں استعمال کر کے ساری زندگی اپنے دماغ کی لعنت برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈا لہجہ۔ اور میں اپنے معظم دماغ سے لعنت کھاتا رہوں۔ فون کے اس پار براک کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیس کو کچا چبا لے۔ تم لعنتوں کے لیے پیدا ہوئی ہو، یاد دہانی کرا کر فون کاٹ دیا۔ کیا
میں نے تمہیں معافی دی، میں نے تمہیں چانس دیا، اور تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ کیس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی دکھ نہیں ملتا تھا، بس ایک ٹھنڈی تپش تھی جس نے ولید کی ریکھ کی ہڈی میں تک سنسنا دی۔ وہ گیلی آنکھوں سے پیچھے ہو رہا تھا، شوق، بے یقینی، اعتماد کی کرچیاں۔ وہ کیا کچھ سمیٹے۔ دوسری منزل سے بھاری بوٹوں کی دھمک یہاں تک آتی تھی، ہر دھمک کے ساتھ ولید کا دل ڈوب جاتا تھا۔ میں اپنے آفس میں اپنے باپ کو آنے کی اجازت نہیں دیتا، اور تم کہتے ہو میں نے تمہیں آنے دیا؟ آپ نے مجھے کال کی تھی کیس، آپ نے کہا تھا آپ کو میری ضرورت ہے۔ ولید بس شوق کے مارے یہیں کہہ سکا، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں نے تمہیں کوئی کال نہیں کی، اور کیس نے سچ ہی تو کہا تھا۔ چند منٹ قبل وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا، موبائل سیٹ پہ دھرا تھا، اور گاڑی میں براق نامی شخص کی آواز گونج رہی تھی۔ کام ہو گیا کیس، وہ پرجوش تھا۔ کام کی بات پہ آ براق، تمہاری بھنڈی آواز میں بس اپنے فائدے کی خاطر سن سکتا ہوں، قدرے بیزار لا تعلق لہجہ۔ براق نے دل ہی دل میں 100 گالیاں دے ڈالی ہوں گی اسے۔ ہاں تو میں نے یہ کیا کہ جب ولید کام چھوڑ کر ریسٹ روم گیا تو اس کے موبائل میں اس کے ڈرائیور کے نمبر کو کیس کے نام سے سیو کیا، اور پھر اسی نمبر سے اسے کال کی۔ بات میں نے کی، اسے تمہارے آفس آنے کا کہا۔ بک بھی چکو، کیس نے اکتاہٹ سے ٹوکا۔ اچھا سنو، تو جب وہ تمہارے آفس گیا تو اسی وقت میں نے تمہیں کچھ ویژولز بھیجنے کا کہا، تم نے بھیج دی۔ لیکن لہنگ لگ کر بات کرتا وہ اس وقت زہر سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں ڈیزائن تم نے بھیجے، تم جانتے ہو ڈیزائن تم نے بھیجے، کمیونٹی تو نہیں جانتی نا؟ میں نے ٹویٹ کر دی ہے۔ #وسل بلوور، ساتھ ساتھ ولید کے تمہارے آفس میں داخل ہونے کی CCTV بھی لگا دی ہے۔ اب کم از کم اس پورے ملک میں تو اسے کوئی اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، وہ اپنی ہی بات۔ #وسل بلوور، ساتھ ساتھ ولید کے تمہارے آفس میں داخل ہونے کی CCTV بھی لگا دی ہے۔ اب کم از کم اس پورے ملک میں تو اسے کوئی اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، وہ اپنی ہی بات پہ کہکا مار کر ہنسا تھا۔ کیس نے باقاعدہ اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ لیے۔ میں نے اتنا گھٹیا پلان اپنی زندگی میں نہیں سنا ہے، میں اپنے کانوں سے معذرت خواہ ہوں۔ کیس نے ایک بار پھر کال کاٹ دی۔ اب کہ براق نے اسے 200 گالیاں دی تھیں، اور وہ بھی دل میں نہیں۔ بوٹوں کی دھمک تھم گئی تھی۔ پولیس اہلکار اب کیس کے آفس کا دروازہ کھول اندر آئے تھے۔ کیس نے ایک نظر آفیسرز کو دیکھا اور پھر سہمے ہوئے ولید کو۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب فرشتہ اسے بچا سکتا تھا۔ شام تک میڈیا میں اس کے وسل بلوور ہونے کی خبر آگ کی طرح پھیل جانی چاہیے۔ کیس بے تاثر لہجے میں افسر سے کہہ رہا تھا، سر لیکن یہ آدمی کیس کر سکتا ہے، ثبوت بے حد پختہ نہیں ہے۔ SHO نے اپنی رائے پیش کی۔ کیس مسکرایا تھا۔ FIR میں لکھو کہ میرے آفس سے لاکھوں کا کیش غائب ہے، 2 ہیرے کی انگوٹھیاں اور ایک گھڑی بھی۔ اس کی بے وقوف بیوی بینک سے ساری جمع پونجی لا کر تمہارے ہاتھ پہ رکھ دے گی، اور کوئی وکیل کسی کنگلی کا کیس نہیں لڑتا۔ دھیمی سرگوشی۔ آفیسر نے خوشی سر ہلایا تھا۔ کیس مجھے بچا لو، خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لو۔ ولید کو گویا اب ہوش آیا تھا۔ میرے خاندان میں میرے کیس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کا واسطہ ہے بچا لو کیس۔ وہ آفیسرز کے نرخے میں چلا جا رہا تھا۔ اہلکار اسے گھسیٹ کر ساتھ لے جا رہے تھے۔ کیس خدا کے لیے بچا لو، میری بیوی ان پڑھ ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرے بچوں کا کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ ولید کو آفس کے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کی آوازیں، اس کی دعائیاں کسی بھی انسان کا دل پگھلا سکتی تھی، لیکن کیس شاید انسان نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کسی کی نوکری نہیں کھاتے، کیس کے عقب میں کھڑی اس کی سیکرٹری تعصب سے کہہ رہی تھی۔ کیس نہیں پلٹا۔ کیس نوکریاں نہیں کھاتا، کیس کیریئر کھاتا ہے۔ حدیبہ کو اس سے خوف آیا تھا۔ ولید کی معصوم چیخیں، موسیقی ہی تو تھی۔ کیس آنکھیں مودے سکون سے ان آوازوں کو سنے گیا۔ اس کا پہلا تاثر ایک فرشتے کا تھا، اور تم نے فرشتوں کو کبھی زمین پہ نہیں دیکھا ہوگا۔ گوادر، بلوچستان۔ گوادر صوبہ بلوچستان کا ایک اہم تجارتی شہر ہے۔ سی پیک منصوبے کی وجہ سے گوادر کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے۔ یہ شہر اپنے طلوع و غروب آفتاب کے مناظر، شفاف سمندر اور پانی کی مچھلیوں کے ایک وافر مقدار کی فراہمی کے لیے مشہور ہے۔ گوادر کئی برس قبل عمان نامی ملک کا حصہ رہا تھا، لیکن موجودہ دور میں یہ پاکستان کا گولڈن بوائے ہے۔ بلوچی زبان میں گوا ساحلی ہوا کو کہتے ہیں، اور در کے معنی دروازے کے ہیں۔ اس لحاظ سے گوادر کے لفظی معنی ساحلی ہوا کا دروازے کے ہیں۔ حاکم نواب کے گھر میں رات کا سناٹا اتر آیا تھا۔ گرد و نواح کے گھروں سے اس پہر کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ گاؤں کے لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے، لیکن اب کچھ گاؤں ایسے تھے جن میں نوجوانوں کو موبائل فونز کی لت پڑ چکی تھی۔ ایسے میں گاؤں کے چند گھروں میں بھی آدھی رات جاگتی تھی اور دن چڑھے تک سویا جاتا تھا۔ کہانی اس وقت دادی کے کمرے میں چل رہی ہے۔
दादी जो कि आम दादी न थी, जिनका काम बहुओं पे तनकीद करना और अपने पुराने ज़माने को याद कर करके आहें बनना होता था। दादी गंज बख्श मुख्तलिफ थी। उनको लॉलीवुड के हर हीरो हीरोइन के बीवी बच्चों से लेकर उनके चक्कर तक का हिसाब रखने का बेहद इश्तियाक था। लेकिन शोमई किस्मत के दादी यूट्यूब के चंद झूठे ब्लॉगर्स पे अंधा यकीन करती थी। अगर उन्होंने थंबनेल पे लिख दिया कि देखिए फ़लाँ अदाकारा की शर्मनाक हरकतें, तो दादी मान लेती थी कि वीडियो में कोई ना कोई शर्मनाक मंजर ज़रूर होगा। अगर वीडियो में लिखा होता कि देखिए इस तरह शाहीन शाह ने हिंदुस्तानी अदाकारा का मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया, तो दादी मान लेती थी। अब ये बात अलग है कि शाहीन शाह इस अदाकारा को जानता तक नहीं होगा। इस वक्त दादी अपने पलंग पे बैठी थी। नमाज़ पढ़कर अभी तो फारिग हुई थी। दुपट्टा अभी तक नमाज के स्टाइल में ओढ़ रखा था। हाथ में कूंज का मोबाइल था और उंगलियां यूट्यूब पे आती वीडियोस आगे पीछे कर रही थी। दफ्तर वो एक जगह रुकी थी। हुमायूं सईद की खून से लथपथ तस्वीर और वीडियो का थंबनेल था। हुमायूं सईद अपनी एहलिया समेत जाम बहाक। दादी के मानो होल पड़ गए थे। उन्हें पढ़ना नहीं आता था, बस तस्वीर से अंदाज़ा लगा लेती थी। कूंजा, अरे ओ कूंजा, इधर आ ज़रा मेरी गोदी, कूंजा। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगी थी। कूंज भी फ़ौरन आदम की थी। हाथ में वही संवर्द और नीले रंग के जोड़े थे। दादी को भी तो दिखाने थे ना। क्या है यार दादी, आहिस्ता बोला करें। आपके हिटलर बेटे ने सुन लिया ना, यही कहेंगे मैंने उनकी अम्मा को ख़राब किया है। वो बोलने पे आती थी तो कहाँ रुकती थी। अरे छोड़ो ज़रा अपने पागल बाप को। ये देखो, ये बेचारा दिल लगी वाला हीरो खून में लथपथ पड़ा हुआ है। अरे बेचारा, ला पढ़ तो सही, लिखा क्या है। ब्लॉगर होंगे दादी, झूठ बोल रहा है। वो आईने के सामने खड़े होते हुए बोली थी। आवाज़ ना जाने क्यों हल्की हो गई थी। तुम झूठी होगी, ये बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। शक्ल से ही देखो, मासूम लगता है। तुम्हारी तो शक्ल पे लिखा है झूठी। वो यूट्यूब के चैनल ओनर को अपनी पोती पे तरजीह दे रही थी। दादी अपनी रूम में कहे गई। इस बात से अनजान के कूंज के तासुरात बदल चुके थे। वो आईने के सामने खड़ी किसी गैर मरई नुक्ते पे नज़र जमाई हुई थी। दादी ने बिलाखिर वीडियो खोल ली थी। ज़रा देखें तो एक्सीडेंट हुआ कैसे। कूंज ने दुपट्टा उतार कर सिंगार में इस पे रखा और बाल खोल दिए। इसके बाल अच्छे थे, ना ज़्यादा घने ना ज़्यादा पतले, बस कंधों से ज़रा नीचे तक आते सीधे रेशमी बाल। इसने अपना चेहरा देखा। आम सावला रंग, पतली नाक, आंखें स्याह थी जिनकी पलकें मुड़ी हुई थी। भुनुएं मोटी थीं और से देखने पे जुड़ी हुई लगती थीं, लेकिन थी नहीं। लंबी गर्दन, नक्श अच्छे थे, खूबसूरत, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत क्यों नहीं लगती थी। इसने अपने चेहरे पे हाथ फेरा। खुश्क चेहरा। अगर यही हाथ वो ज़ैनिया के चेहरे पे फेरती तो उंगलियां गोया किसी मुलायम रुई से टकराई हों। चेहरे पे हल्के हल्के से दाने थे, नज़र नहीं आते थे, लेकिन हाथ फेरो तो महसूस होते थे। लो देखो भला, पिछली बीवी ने हमला करवाया है बेचारे पे। दादी तासब से बोल रही थी। कूंज नहीं सुन रही थी। इसे इस वक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसने आहिस्तगी से मेज़ पर धरे दोनों जोड़ों को हाथ में भरा और फिर एक जोड़े को अपने बाएं कंधे पर डाला। वह नीला जोड़ा था। दबती रंगत मज़ीद दब गई। इसके दिल को धक्का सा लगा था। आंखें नम हुई। ज़मर्द रंग का जोड़ा बाएं कंधे पे रखा और एक बार फिर शीशे में खुद को देखा। रंगत में अलबत्ता कोई फ़र्क नहीं आया था। वो जानती थी ये जोड़ा पहनकर भी वो अच्छी नहीं लगेगी। वो यासीन से खुद को आईने में तकती गई। दुबली पतली लड़की, दबता रंग, ढलके हुए कंधे। इसी लम्हे इसका वजूद आईने से हट गया। वहाँ ज़ैनिया आ गई। ऊंचा कद, साफ रंगत, भूरे लंबे बाल, चौड़े कंधे। वो आम जोड़े में भी हसीन लगती थी। इसे बनाव संगार की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप सही कहती हैं दादी, मैं छोटी हूँ। हल्की शिकस्ता आवाज़। मैं झूठ बोलकर भरम रखती हूँ। मैं नीले जोड़े को छोड़कर ज़मर्द रंग रख लेती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कुर्बानी देने की आदत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं छोटी हूँ। अगर मेरा रंग साफ़ होता तो मैं भी अपनी पसंद के जोड़े पहनती। एक आखिरी नज़र नीले जोड़े पे हसरत से डालते हुए इसने जोड़ा कंधे से उतार दिया था। आंखों में चमक वापस आ गई थी, लेकिन दिल का बुझ जाना। कोई इस दिल के बुझ जाने का क्या करे। अरे कूंज, आजा इधर। दिल लगी वाले हीरो का इंस्टाग्राम देख दे ज़रा। दादी के पुकार पर वो पलट के आई थी। दुपट्टा कंधों पे दोबारा ओढ़ लिया। जोड़े यूं ही मेज़ पे धरे छोड़ वो अब दादी के साथ पलंग पे बैठी थी। एक हाथ से छिली हुई मूंगफलियाँ फांकती उसकी उंगलियां मोबाइल पे तेज़ तेज़ हरकत कर रही थीं। सच शुक्र कि हुमायूं सईद ने आखिरी स्टोरी चंद मिनट कबल ही अपलोड की थी, वरना दादी ज़रूर कल तक कराची जाकर हुमायूं के घर पुरसदी आती। इसके सावले चेहरे पे अब मोबाइल की रोशनी पड़ी थी। इसका पहला तासुर एक भोली भाली कुर्बानियाँ देने वाली और अपनी पसंद के जोड़े से दस्तबरदारी देने वाली लड़की का था, लेकिन इसका असल कॉम्प्लेक्स्ड दिल मारने वाली लड़की उन लोगों की बातें
دل پہ لے لینے والی لڑکی کا تھا۔ پہلا یا آخری تاثر چاہے جیسا بھی ہو، انسان کا اثر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ چند دن بعد اسلام آباد کی یہ شام تازہ دل فریب تھی۔ آسمان پہ سرمئی بادلوں کی ٹولیاں اٹکلیاں کرتی پھرتی تھیں۔ گمبھیر محل پہ گویا آج رونق اتری تھی۔ اس محل کا زندہ دل شخص لوٹ آیا تھا، وہ جو اس محل میں مسکرانے والا واحد آدمی تھا، وہ جو ماضی کے غموں سے نکل کر حال میں جینے والا اس گھر کا پہلا مرد تھا۔ لون میں بچھی کرسیوں پہ اس وقت 4 لوگ بیٹھے تھے: مہدی گمبھیر، بختیار گمبھیر، انیسہ گمبھیر اور مقصود گمبھیر۔ انیسہ صاف رنگت، ماڈلز جیسی جسامت اور خوبصورت لمبے بالوں والی لڑکی تھی۔ آنکھیں سیاہ تھیں، بھرے بھرے گال، وہ کافی خوبصورت تھی۔ انیسہ بختیار گمبھیر۔ مقصود گمبھیر ٹانگوں سے معذور تھے، ان کے چہرے پہ ہمہ وقت سختی کے آثار رہتے تھے۔ آنکھیں برف جیسی، چہرے پہ ایسی سختی ہوتی ہے کہ بات کرنے والا ہر دم گھبرائے۔ اپنے وقت کے عظیم بزنس مین تھے، لیکن اب دونوں ٹانگیں اور ایک ہاتھ معذور ہونے کے باعث گھر بڑھنا ان کی مجبوری تھی۔ مجبوریاں کبھی کبھی آپ کو چڑچڑا اور بد مزاج کر دیتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ بختیار البتہ مختلف تھے۔ کیس اور وہ کتابوں پہ ایک لمبی گفتگو کرتے تھے، کئی گھنٹے ساتھ بیٹھے ماضی کو یاد کرتے تھے، گزرے دنوں کے قصے، وہ خون کی ہولی جسے آج تک کیس اپنے ایک پسندیدہ فلم کی مانند یاد کیے ہوئے تھا، وہ روز دہرائی جاتی تھی۔ ٹرپ کیسا رہا؟ بختیار مہدی کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وہ جو سادہ ٹی شرٹ اور شارٹس میں ملبوس تھا، دھلا دھلایا چہرہ، وہ اچھا لگ رہا تھا۔ نام پوچھے چچا، یہ ایک بہترین ٹرپ رہا۔ میں نے 3 نئے ملک دیکھے اور 8 نئے شہر دیکھے۔ اب مکمل ہوئے 55 ملک۔ ایک دو دن بعد بلوچستان جا رہا ہوں، اس نے تفصیلی جواب دیا، پھر مسکراتے ہوئے انیسہ کو دیکھا۔ تم کیسی ہو کزن؟ انیسہ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں مس کیا۔ 90 تولے ریکارڈڈ الفاظ۔ مہدی خوش ہوا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ لایا ہوں، باقی سب کے گفٹس دے دیے، تمہارے رہتے ہیں۔ میرے کمرے میں آؤ، دکھاتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ انیسہ بے دلی سے اٹھی تھی، اس کے ذہن میں انتشار سا تھا۔ ابھی وہ دونوں یہاں سے جاتے کہ کسی آواز پہ رک گئی۔ یہ کیس کی گاڑی کی آواز تھی۔ مہدی کے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ انیسہ نے کوفت سے سر جھٹکا۔ اسے اب مزید اس محفل میں بیٹھنا پڑتا۔ او نہیں! مقصود نے اپنے عقب میں کھڑی کیئر ٹیکر کو اشارہ کیا، وہ ان کی کرسی دھکیلنے لگی تھی۔ بختیار آپ ہی کھڑے ہو گئے۔ یکدم تناؤ بڑھنے لگا تھا۔ انیسہ بھی اب الٹے قدم پلٹ رہی تھی۔ گاڑی گیلے پاتھ وے سے گزر کر آئی، پورچ میں آ کر رکی۔ صرف ایک لمحے کے لیے بھی مہدی کی مسکراہٹ اور جوش ختم نہیں ہوا تھا۔ گیس کے لیے دروازہ کھولا گیا، وہ باہر آیا تو نظروں کی سیٹ میں کھڑے مہدی کو دیکھا۔ آنکھوں میں بہت کچھ در آیا، ماضی ایک بار پھر فلم کی طرح یاد آیا۔ وہ دونوں عام کزنس نہیں تھے جن کے درمیان کبھی جھگڑا ہوتا تو کبھی صلح، ان کے درمیان نفرت تھی، صرف نفرت۔ لیکن کیس کی جانب سے وہ مہدی سے نفرت کرتا تھا۔ یہ شخص، اس کے ماں باپ، اس کے سارے خاندان کی موت کا ذمہ دار تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں بڑھا۔ کیس کو دیکھ کر اس کا دل دکھتا تھا، روح تک بلبلا اڑ جاتی تھی، لیکن وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ایک اور فرد کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ابا نے اس سے کہا تھا، میں اپنا خاندان تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم بازو، زمین اور سہارا بننا، خاندان جوڑنا بیٹے، کسی ایک کو بھی مرنے مت دینا۔ یہ الفاظ، یہ باتیں، یہ سب آج بھی پہلے دن کی طرح یاد تھا۔ کیسے ہو بھائی؟ وہ اس کے قریب چلا آیا تھا، مسکراتے ہوئے اسے گلے لگانا چاہا۔ کیس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا۔ کاش تم جہاز سے گر کر مر آتے، کاش تم جزیرے کے ساحل میں ڈوب جاتے، یا پھر کاش کوئی تمہیں گولیوں سے بھون جاتا۔ اللہ مجھے وہ دن دکھائے، وہ حقارت سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ مہدی اپنی جگہ کھڑا رہا، ہل بھی نہ سکا۔ یہ الفاظ نئے نہیں تھے، لیکن دل آج بھی پہلے کی طرح دکھتا تھا۔ اس کے لبوں پہ ایک اداس مسکراہٹ بکھر گئی، زخمی تاثر جس نے دل کو اندر تک چیر دیا تھا۔ گلٹ، ٹراما، بے بسی، سب ایک ساتھ وارد ہوا تھا۔ صرف کیس نہیں، مہدی کے لیے بھی اس کا گھر بے سکونی تھا۔ بلوچستان۔ حاکم نواب کے گھر پہ اتری شام باسی ہو کر رات میں بدل رہی تھی۔ آسمان پہ ستاروں کا غول سمٹ آیا تھا۔ گھر کے عقبی صحن میں بیٹھی زینیہ 2 زانو ہو کر زمین پہ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک کتا بیٹھا تھا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے آگے ڈالتی وہ کسی اور ہی جہاں میں تھی، جب کسی انسانی قدموں کی آہٹ اسے اپنے قریب محسوس ہوئی۔ یکدم دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ اس آہٹ کو پہچانتی تھی۔ مسئلہ اس آہٹ سے نہیں تھا، مسئلہ اس سے جڑی باتوں سے تھا۔ تم مجھے سلام کرنے نہیں آئی؟ پرکشش مردانہ آواز اسے اپنے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ زینیہ نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی، سنہری آنکھوں میں بیزاری سی تھی۔ میں نے آپ کو آتے نہیں دیکھا۔ 90 تولے الفاظ، سادہ لہجہ۔ لیکن میں نے تو تمہیں مجھے دیکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو۔
ترکی بترکی پوچھا گیا۔ مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت بھلا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اپنے سامنے کھڑے بالاج میر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا لہجہ ذرا سا بھی نہیں گڑبڑایا۔ بالاج مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ دلکش تھی۔ خاندان کے وجیح مردوں میں سے ایک، صاف رنگت، لمبا چوڑا قد، مضبوط جسامت، پڑھا لکھا لڑکا۔ وہ اگر خاندان کی کسی لڑکی سے ٹھہر کر بات بھی کر لے تو لڑکیاں سے خوش قسمتی گرانتی تھی۔ تمہیں کتے پسند ہیں؟ اس نے موضوع بدلا۔ مجھے کتوں سے نفرت ہے، وہ زمین کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پھر اسے کھانا دینے کا مقصد؟ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے زینیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر کسی بھی لڑکی کو غیر آرامدہ کر سکتی تھی۔ زینیا نے اعتراف کیا، ہر بات کے پیچھے مقاصد نہیں ہوتے۔ بالاج بھائی، زبان قابو کرو لڑکی، بھائی نہیں ہوں تمہارا۔ اس کی آواز میں ناگواری تھی۔ آنکھیں قابو میں رکھیں اپنی، میراث نہیں ہوں آپ کی۔ زینیا کی دھیمی آواز ہی بالاج کو بہت کچھ سمجھا اور بتا گئی تھی۔ اور کون کہتا ہے کہ حدود قائم کرنے کے لیے اونچی آواز یا جھگڑا ضروری ہوتا ہے؟ بالاج نے گہری سانس بھری، چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ کیا ہو گیا زینی؟ اچھا، آئی ایم سوری، آؤ بیٹھ کر بات کریں۔ اس نے قریب رکھی چارپائی کی جانب اشارہ کیا۔ زینیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر اس نے ذرا فاصلے پہ بظاہر کال پہ بات کرتے ابا کو دیکھا۔ وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ کال بس ایک بہانہ تھا۔ ان کے خاندان میں یوں کزن سے بات چیت کرنا برا سمجھا جاتا تھا، لیکن ابا برا کیوں نہیں منا رہے تھے؟ اسے تعجب نہیں ہوا۔ آپ بیٹھے، مہمان ہیں، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ دھیمی پڑ گئی تھی۔ ابا کے خاندان میں صرف چند گھر ہی تھے جو ان سے ملنے آتے تھے۔ بالاج ان کا بھتیجا تھا، ان کی بہن کا بیٹا۔ وہ بہن جو کئی سال بعد اب دوبارہ تعلق جوڑنے آئی تھیں۔ وہ بیٹا جس میں دماد نظر آتا تھا۔ اسے ناراض کرنا مطلب ابا کو ناراض کرنا، اور زینیا حاکم ابا کو کم از کم اس زندگی میں ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد بالاج چارپائی پہ بیٹھا تھا اور زینیا سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ بالاج اپنی یونیورسٹی کا کوئی قصہ سنا رہا تھا۔ زینیا مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ وہ برا نہیں تھا، بس اسے اچھا بننا نہیں آتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زینی، میں کچھ عرصہ بعد سعودی عرب جا رہا ہوں۔ ایک کمپنی ہے، اس میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، بہت جلد جواب آنے والا ہے۔ زینیا اس کی بات سنتے ہوئے ساتھ والے گھر کی درخت کو دیکھ رہی تھی، جس کی آدھی شاخیں ان کے گھر میں آتی تھیں۔ اس درخت پہ ایک گھونسلہ تھا، کوئی سانپ تھا شاید، جسے دیکھ کر چڑیوں نے شور مچا دیا تھا۔ اور اگر جواب نہ آیا تو؟ میرا مطلب ہے آپشنز تو ہوں گے نا؟ بالاج کی مسکراہٹ اس بات پہ غائب ہوئی تھی۔ اب وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ زینیا سمجھ گئی کہ اسے کچھ برا لگا ہے۔ برا مت مناؤ بالاج، ہم بچے نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو تسلیاں دیں۔ انسان کے پاس سیکنڈ آپشن ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آپ کو سوچنا چاہیے، اگر جاب نہ ہو سکی تب آپ کیا کریں گے؟ بالاج کے تاثرات اب کے نرم پڑے تھے۔ اصل میں نے سوچ رکھا ہے، بالاج اب کہنے لگا تھا۔ میرا ایک دوست ہے، میرے ساتھ لاہور میں پڑھتا ہے۔ 2 سال پہلے وہ سعودی چلا گیا تھا۔ اچھا خاصا کاروبار ہے اس کا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، لیکن اس نے مجھ سے 10 لاکھ کا کہا ہے۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ ایک نظر غور سے اس کو دیکھتی زینیا کو دیکھا۔ تم تو جانتی ہو، ابا نے ہماری ساری جائیداد اڑا دی، نشے اور جوئے کی لت۔ اماں اپنا حصہ بھائیوں سے پہلے ہی لے چکی ہیں۔ ایسے میں بہت پریشان ہوں میں۔ اور یہاں اس مقام پہ زینیا حاکم کو کڑیاں ملانے میں 1 منٹ نہیں لگا تھا۔ ابا کے 20 لاکھ، دونوں بہنوں کا جہیز، او خدایا، وہ اتنی چالاک کیوں تھی؟ کیوں اس کا دماغ اتنا تیز کام کرتا تھا؟ کیوں اس نے دھوکہ کھانا نہیں سیکھا تھا؟ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کو دھوکہ ملنے سے پہلے ہی وجدان ملا کرتا تھا، وہ جن کے لیے ان کی عقل عذاب تھی۔ یکدم چڑیوں کا شور اس حد تک بڑھ گیا کہ زینیا کو اپنے دماغ کی رگیں دکھتی محسوس ہوئیں۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ بالاج نے امید سے اسے دیکھا۔ زینیا کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ چڑیوں کا شور کانوں میں بے سر ساز کی طرح بج رہا تھا۔ جو آپ چاہتے ہیں اور جو آپ کی اماں چاہتی ہیں وہ ہوگا نہیں، کبھی بھی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تپش در آئی تھی۔ بالاج کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ مسکرایا تھا۔ زینیا، میں تو تمہاری مشکلات آسان کر رہا ہوں۔ ہماری شادی تمہارے ابا کی مصیبت ختم کر دے گی، اور جس کا انتظار تم کر رہی ہو وہ نہیں آئے گا۔ اس کی آخری بات پہ زینیا کے دل کو دھکا لگا تھا۔ دل کے زخم تازہ ہوئے تھے، اسے بے اختیار ہتک محسوس ہوئی تھی۔ یا پھر شاید دل دکھا تھا، اور اگر دل دکھا تھا تو بہت بری طرح دکھا تھا۔ دیوار سے لگی کمر دکھ رہی تھی، تھک رہی تھی، شدت سے جی چاہا تھا بیٹھ جائے، گر جائے۔ بالاج کہہ رہا تھا، ہم بچے نہیں ہیں زینیا جو ایک دوسرے کو تسلی دیں۔ انسان کے پاس ہمیشہ دوسرا آپشن ہونا چاہیے۔ وہ کہاں، کس انداز میں زینیا کو اس کے الفاظ لٹا رہا تھا، کاش وہ اس کا منہ نوچ لیتی۔ عبداللہ نہیں آئے گا۔ بالاج کی ایک بات اور زینیا کو اپنا دل خالی ہوتا محسوس ہوا۔ درخت پہ بیٹھی چڑیاں خاموش ہو گئی تھیں، شانت، بالکل چپ۔ شاید ماتم کرنے کا کوئی الگ انداز، سکوت تھا۔
دیوار سے لگی کمر بےحد تھک رہی تھی۔ عبداللہ اسے تھکا رہا تھا۔ عبداللہ آئے گا، اس کے لبوں سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی، آنکھیں بری طرح چلنے لگی تھیں۔ وہ نہیں روئے گی یہ تو طے تھا، لیکن اسے رونا آئے گا یہ بھی قدرت تھی۔ وہ نہیں آئے گا زینیہ، اور میں تمہارا دل نہیں دکھا رہا، میں جانتا ہوں۔ تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو، تم بہت مضبوط ہو، تسلی دینے کے انداز میں کہتا۔ وہ چند پل اس کے سامنے کھڑا رہا، پھر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ میں مضبوط ہوں، اس نے دہرایا۔ زبان کہہ رہی تھی، دل ساتھ نہیں دیتا تھا۔ میں مضبوط ہوں، اس نے ایک بار پھر دہرایا، اور بالکل سیدھی کھڑی ہوئی، بغیر کسی دیوار کے سہارے کے۔ آنکھیں سرخ تھیں، دل زخمی، لیکن وہ کھڑی تھی مضبوطی سے۔ میں مضبوط ہوں، اب کی بار دہراتے ہوئے بے بسی سی تھی۔ وہ اتنی مضبوط تھی کہ اسے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ اسلام آباد۔ ہیلو نائٹ میئر۔ کیس کے کمرے کے دروازے پہ کھڑا مہدی مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ بیڈ پہ نیند دراز کیس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف رکھی۔ سیاہ آنکھیں اب نہ غصے میں تھیں نہ تکلیف زدہ، وہ نارمل تھا۔ ٹی شرٹ کے ساتھ آرام دہ ٹراؤزر پہنے وہ رف سے ہولی میں تھا، لیکن اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا اب تک تم میری یہاں موجودگی کو قبول کر چکے ہوگے، اس لیے میں ایک بار پھر چلا آیا۔ ہاتھ میں مختلف شاپنگ بیگز تھامے وہ اندر آ رہا تھا۔ سب آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ کیس اسے خاموشی سے اپنے قریب آتا دیکھتا رہا، اب کہ وہ واقعی اس کی موجودگی قبول کر چکا تھا۔ مہدی بیٹھ کے ایک کونے پہ ٹک گیا، ہاتھ کی بند مٹھی کیس کی جانب بڑھائی۔ کیس سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہیلو نائٹ میئر۔ ہیلو گرین وانڈ۔ دونوں کی مٹھی ایک ساتھ ٹکرائی تھی۔ کیس سیدھا ہو کر بیٹھا، نرم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر قبل جو کچھ تم نے کہا، میں اسے تمہارا ذہنی عارضہ سمجھوں گا۔ مہدی نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ حالانکہ تمہیں مان لینا چاہیے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ تم ایک سبز قدم انسان ہو، میرے خاندان کے قاتل اور مجھے اس حال تک پہنچانے والے۔ ٹھنڈا برڈ جیسا لہجہ تھا اس کا۔ ہر 4 گھنٹے میں ایک کال اور ہر 2 گھنٹے میں ایک میسج کر کے یہ معلوم کرنا کہ مہدی زندہ تو ہے نا۔ اسے پھر کیا سمجھوں میں؟ مہدی سنجیدہ تھا۔ غلط فہمی۔ کیس نے تو لفظی جواب دیا۔ مہدی نے خود کو پھینکنے کے انداز میں بیڈ پہ گرا دیا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا نائٹ میئر۔ اب کہ اس کی آواز ہلکی تھی، آنکھیں چھت پہ ٹکی تھیں۔ یقین کرو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کیس نے کندھے اچکائے۔ بلکہ کیا پتا میں نے تمہیں مارنے کو آدمی بھی بھیجے ہوں، لیکن تمہاری سبز قدمی ان کو کھا گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا۔ مہدی کے ذہن میں یکدم ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ رات کا آخری پہر، سفید گھر، موقب عمارتیں، زرد بتیاں، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ تم مجھے مار نہیں سکتے، تم اپنے خاندان میں کسی کو بھی نہیں مار سکتے نائٹ میئر۔ مہدی کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں مار نہیں سکتا، لیکن میں مروا تو سکتا ہوں نا۔ جانے وہ کیوں بسط تھا۔ مہدی کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، دل بھاری سا ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر کیس کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے مہدی نے سر جھٹکا تھا۔ تم مجھے مار نہیں سکتے، اس نے گویا یقین دلوایا تھا، اور ساتھ ہی اپنے سامنے رکھے شاپنگ بیگز کیس کے سامنے اٹھا کر رکھے۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ کیس نے ایک نظر بیگز کو دیکھا، پھر اسے، اور پھر بیگ میں ہاتھ ڈال کر سامان باہر نکالا۔ کف لنکس، ایک اور کف لنک، اور پھر ایک اور کف لنک۔ تینوں چھوٹے چھوٹے شاپنگ بیگز میں لاکھوں کی مالیت والی کف لنکس تھے۔ کیف کو کف لنکس پسند تھے، حد سے زیادہ پسند۔ اسے یہ کف لنکس لگانا پسند نہیں تھا، وہ بس انہیں جمع کرنے کا شوقین تھا۔ اب کہ مہدی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چند سکے برآمد کیے تھے، مختلف ملکوں کے سکے۔ کیس اب مسکرایا تھا، یہ اس کا دوسرا شوق تھا، مختلف ممالک کی کرنسیز جمع کرنا۔ مہدی جب بھی کسی دوسرے ملک جاتا وہاں کی کرنسی ضرور ساتھ لاتا۔ کیس کی ہتھیلی پہ سکے رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ کیس کے ہاتھ کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ کیس کو یوں لگا جیسے کسی انگارے نے اسے چھو لیا ہو۔ مہدی کا جسم تپ رہا تھا۔ سکے چھوڑ چھاڑ کیس فوراً سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ کیا تم بیمار ہو؟ بخار ہے تمہیں؟ وہ پریشانی سے اس کی پیشانی چھو کر دیکھ رہا تھا۔ او خدایا مہدی، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ مہدی کا ماتھا چھو کر دیکھ رہا تھا تو کبھی گردن۔ یکدم اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ یہ کیس کا خاندان تھا، اور یہاں ہلکا بخار اور زکام بھی ناقابل قبول تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مہدی کے کمرے میں تھے۔ یہ کمرہ کیس کے کمرے سے مختلف تھا، بے حد مختلف۔ اوپری اینٹوں والی دیواریں جن پہ گہرے رنگ کا پینٹ تھا۔ دائیں جانب والی دیوار پہ مہدی کی تصویر ٹنگی تھی، 55 ملکوں کی مختلف جگہوں پہ سیاحت کے مزے لوٹتا مہدی۔ بائیں جانب والی دیوار کے ساتھ ایک اسٹائلش ریک تھا جن پہ چند میڈلز، فریم شدہ تصویر یا پھر مختلف ملکوں سے لائی جانے والی نواردات رکھی تھیں۔ اسی دیوار کے اختتام پہ کلازٹ کا دروازہ تھا جس کا دورہ ہم فی الحال ملتوی کیے دیتے ہیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ زمین کی طرف جھکا ہوا بیڈ تھا جس کے تاج کے اوپر مختلف پینٹنگز ٹکی تھیں۔ سامنے والی دیوار پہ دیوار گیر ٹی وی، اور ٹی وی کے عین سامنے اخباروں کے کور والا صوفہ۔
कमरे की सेटिंग पे चारों ओर फेरी लाइट्स लगी थीं जिनकी हल्की नीली रोशनी कमरे की रौनक बढ़ाई हुई थी। मेहदी अपने बेड पे लेटा था, लिहाफ सीने तक ओढ़ रखा था, गाल बुखार की हिद्दत से तप रहे थे। कैस इसके सामने खड़ा था, तफ्तीशी नज़रों से इसे देखता हुआ। तुम्हारा बुखार कितना पुराना है? शायद 1-1.5 हफ्ता हुआ है। सैन एंटोनियो में वबा फैली हुई है, मौसमी ज़ुकाम बुखार सबको ही था। कैस ने हाथ में पकड़ी चंद टैबलेट्स को एक नज़र देखा और फिर फेंकने के अंदाज में इसके सीने पे दे मारी। मेहदी ने नकाहत से आंखें बंद की। इन्हें खा लो, सुबह तक तो मुझे फिर चाहिए हो, आई समझ? मर नहीं सकते तुम। तो साबित हुआ कि ख़ानदान में किसी की मौत कैस का खौफ था। वो जितना खुद को बेजार जाहिर कर रहा था इतना था नहीं। मेहदी ने ज़ुकाम ज़दा सांस अंदर खींची। मैं 1 हफ्ते से दवाई खा रहा हूँ, कोई असर नहीं हो रहा, शायद मलेरिया है, कहते साथ वो कर रहा था। बुखार से बदन टूट रहा था, कंधे भारी हो रहे थे, इसकी सुर्ख आंखें अब जल रही थी। कैस यूं ही खड़ा रहा, बेतासुर, सर्द चेहरा लिए। अलबत्ता दिल 1000 बार डूब रहा था। अगले 6 माह तक तुम मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। कैस के ऐलान पे मेहदी भुंचा रह गया था। इसने उठने की कोशिश की लेकिन नकाहत आड़े आ गई। मेहदी का सूटकेस बेड के कोने पे खुला पड़ा था। कैस अब इसके सामान उलट पलट रहा था। इसके चेहरे पे कुछ था गैर आरामदा सा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कैस, पागल हो गए हो क्या? मैं ट्रैवलर आदमी हूँ, घर में कैसे रह सकता हूँ? हैरानी सी हैरानी थी। ये अल्फाज हजम करना मुश्किल था। मेरे एयरपोर्ट्स कहाँ हैं? कैस इसकी सुने बगैर बोला था। मेहदी के कपड़े, मुख्तलिफ सामान अब फर्श पे बिखरा पड़ा था। सामान में आधे से ज़्यादा घड़ियाँ थीं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की महंगी महंगी घड़ियाँ। मिसप्लेस हो गए होंगे, साफ ज़ाहिर था कि वो टाल रहा है। एयरपोर्ट्स के नाम पे मेहदी को वो स्याह रात याद आ गई थी। तुम कब से चीज़ें मिसप्लेस करने लगे? साफ बताओ ग्रीन वॉन, तुम क्या छुपा रहे हो? अगर मैंने पता लगा लिया तो तुम जानते हो मैं क्या करूँगा। मेहदी ने गहरी सांस भरी। हाँ, मान लिया तुम 155+ IQ के मालिक हो, माना तुम्हारी मेमोरी फोटोग्राफिक है, तुम दुनिया के ज़हीन इंसानों में से हो। लेकिन मिस्टर कैस कम्बीर साहब, हर बात में शक और हर मामले में टेढ़ ढूंढना छोड़ दो प्लीज़। मैं सोना चाहता हूँ, जाओ प्लीज़। लिहाफ अपने ऊपर डालते हुए इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इसके सामने कैस था, वो आदमी नहीं था, एक्सरे मशीन था। वो आपका चेहरा देखकर कई मिनट कबल होने वाला वाक़या भी बता सकता था। इसे डॉज देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मेहदी लिहाफ ओढ़े लेट गया था, आंखें मीच रखी थीं। कैस चंद लम्हे खड़ा इसे देखता रहा। वो जानता था कुछ है जो छुपाया जा रहा है, लेकिन वो ये भी जानता था कि कम से कम मेहदी इसे ये बात नहीं बताएगा। मैं जानता हूँ तुम सोए नहीं। कैस ने होंक लगाई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ थे, क्या किया, क्यों किया। मैं तुम्हें किसी भी मुल्क भेजता हूँ तो ज़िंदा भेजता हूँ, तो मुझे वापसी पे भी ज़िंदा चाहिए हो। अगर तुम मरे तो मैं तुम्हें मार दूँगा। मेहदी आखिरी अल्फाजों में ऐसी सफाकी थी कि लम्हे भर को कोई भी काम जाए। वो कहकर रुका नहीं, लंबे डग पड़ता बाहर निकल गया। पीछे मेहदी ने धीरे से लिहाफ सिरकाया था। इसकी आंखों में वो स्याह रात एक बार फिर घूम गई। अगर वो सिर्फ एक रात होती तो फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो ताक़ुब कार एक बार फिर आया था और मेहदी अब याद नहीं करना चाहता था वो कब आया था। लिहाफ वापस ओढ़ते हुए इसने आंखें बंद कर ली।